نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں جب تک پیدا ہونے والی چیز اور پیدا ہونے والا انسان اور جن عیب میں ہوتا ہے تو یہ کہیں عملی عیب میں اپنے عیبوں کو اضافہ دیتا ہے۔ عملی عیب جو کہ وقت میں ہیں، جب تک دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اپنے عملی عیبوں میں اضافہ در اضافہ خود اپنے ہاتھوں کرتا ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی میں ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے کیے کا دوش ساتھی نہیں بناتا، بلکہ خود ہی کرتا اور خود ہی اپنے کیے کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اپنی جان پر خود ہی ظلم ڈالتا ہے، اور یہ ظلم اپنی جان پر کرنا یہ ہر عمل کرنے والے کا عمل ہوتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمارے ظلم کو معاف نہ کرے گا، ہم یہ ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر ظلم ہی کرتے ہیں۔ عارضی زندگی میں جب تک کوئی ظلم اپنی جان پر کرتا ہے تو وہ عیب میں ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مخلوق شیطان اور انسان عارضی زندگی میں ہو اور وہ عیب نہ رکھتا ہو۔ یہ اللہ ہی ہے جو بے عیب ہے۔ جب کوئی ان میں سے عمل بجا لاتا ہے تو وہ عیب میں ہوتا ہے، اور جب وہ ایمان میں ہوتا ہے تو یہ ایمان بندے کو عیب سے نکالتا اور بے عیبی میں داخل فرماتا ہے۔ یہ حکم اللہ پروردگار کا بندے کو ایمان دیتا
اور ایمان بندے کو بے عیبی میں داخل کرتا ہے۔ یہ حکم اللہ کا جو ہے یہ بھی بے عیب ہے۔ ایمان جو اللہ پروردگار مومن کو دیتا ہے یہ بھی بے عیب ہے۔ یہ مسلمان مومن جب دو بے عیبیاں رکھتا ہے، ان دو بے عیبیوں میں جب حکم اللہ کا ہوتا ہے جو کہ وہی ہے، حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایمان ہے، اور جب اس حکم اور تعلیم سنت میں کوئی عمل بجا لاتا ہے جو کہ یحببکم اللہ، اللہ کی محبت ہے، تو یہ بے عیبی ہے۔ جب تک کوئی بے عیبی میں داخل نہیں ہوتا، عیب سے کیسے نکل سکتا ہے؟ عیب میں اگر پڑھتا چلا جاتا ہے تو عیب بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب کوئی عیب سے نکلتا چلا جاتا ہے، حکم مانتا ہے، حکم تعلیم ایمان اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اسے قبول کرتا چلا جاتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت بے عیب ہے، اسے بے عیبی میں داخل فرماتی ہے۔ اس کے بغیر اگر کسی نے کیا ہے تو اپنی جان پر ظلم ہی ڈھایا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کب تک جینا ہے، نہ پتے میں ایک دن پتہ جب آتا ہے وہ ایک ہی پتہ ہوتا ہے، نہ پتے میں جب پتہ آتا ہے تو یہ وہ آخری لمحہ ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے کہ اب اسے پتہ چلتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، یہ میرا عارضی وقت جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میرا ختم ہو گیا ہے۔ پہلے عارضی وقت میں جو اسے وقت دیا گیا ہے، وقتی وقت میں جو عیب ہے یہ جانا چاہیے، بے وقتی میں جو عیب ہے یہ جانا چاہیے۔ اخلاص اللہ کے لیے ہو جانا یہ آنا چاہیے، اور اخلاص کے نہ ہونے سے جو عیب ہے وہ بھی جانا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف اس کا جاتا ہے، وقتی عیب بھی اس کا جاتا ہے، بے وقتی عیب بھی اس کا جاتا ہے، اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جب کسی کو اخلاص عطا ہوتا ہے تو یہ اخلاص میں جو بے عیبی ہے یہ اسے ملتی ہے، اور اس کا عیب جاتا ہے جو ان تین چیزوں کے حصول میں کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ کامیاب صرف وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ دیتا ہے، یا اسے اپنا حکم اور اپنے حکم میں اپنی ہدایت دیتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا حکم اور اللہ پروردگار نے آپ کو اپنی ہدایت دی، جس طرح تمام نبی رسولوں کی طرف اللہ نے اپنی ہدایت بھیجی، اپنی ہدایت دی اور اپنے حکم بھیجے۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا، جب وقت میں عمل کرتا ہے، جب بے وقتی میں بے عیبی اپناتا ہے، اور جب اخلاص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ عطا لیتا ہے جو اللہ اخلاص والوں کو دیتا ہے، اس وقت اسے سارا پتہ ہوتا چلا جاتا ہے
کہ وقتی عیب کون سا ہے، بے وقتی عیب کون سا ہے، اور اخلاص میں عیب کون سا ہے۔ اللہ اس کے سارے عیب دھو دیتا ہے، اور قسم خدا کی وہ عطا کرتا ہے جس عطا کے اندر پھر اسے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ عمل نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ بے عیبی نہیں ہوتی، کیونکہ بے وقتی کے اندر نا بے عیبی دی جاتی ہے، اسے اللہ پروردگار بے عیبی دیتا ہے۔ پھر بے عیبی نہیں ہوتی، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا علم دیتا ہے، اس کی بے عیبی مٹ گئی ہے۔ کون سی؟ بے وقتی، بے وقتی والی۔ بے وقتی والی بے عیبی کون سی ہوتی ہے؟ جب آخری لمحہ آتا ہے تو یہ بے وقتی کا لمحہ آ جاتا ہے، موت اسے کس میں داخل کرتی ہے؟ بے وقتی میں داخل کرتی ہے۔ وہاں وقت نہیں ہے، وہاں سورج نہیں ہے، وہاں سورج کا نکلنا غروب ہونا نہیں ہے، وہاں وقت نہیں ہے، وہاں میں ہوں اور بے وقتی ہے، بے وقتی ہے۔ پہلے میں ہوں اور سورج ہے، وقت ہے، پھر بے وقتی کے بعد میں ہوں اور میرا اللہ ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ یہ تین عیب ہیں، جب اللہ نکالتا ہے اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ آئیے پہلے سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت لینے والے بنے۔ اتنی لمبی یہ بات ہے، اللہ کی بڑی بات ہے، مختصر میں آج عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بے عیبی کیا ہے؟ اللہ کی محبت بے عیب ہے۔ پہلے یہ جان لیں کہ ہم نے محبت اللہ کی حاصل کرنی ہے۔ کیسے ملی ہے؟ حکم اللہ کا ہے، تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور عمل میرا ہے۔ یہ میرا عمل کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ اللہ کی عطا محبت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ یہ مجھے جو دی گئی ہے محبت، یہ کس کے لیے دی گئی؟ اب اسے جانیں۔ وقتی عیب نکالنے کے لیے دی گئی ہے۔ وقتی عیب مجھ میں ہے، وقتی عیب آپ میں ہے، وقتی عیب اس میں ہے جسے وقت دیا گیا ہے۔ مجھے وقت دیا گیا، آپ کو وقت دیا گیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ دیکھے کہ وقتی عیب میں کون ہے جو عمل کرتا ہے۔ عمل کون سا؟ محبت کا عمل کرتا ہے۔ محبت کا عمل کیسے بنا ہے؟ حکم اللہ کا ہے، حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عمل میرا ہے۔ یہ ہے محبت کا عمل جو میں نے اور آپ نے کیا ہے۔ اور جس نے یہ محبت کا عمل چھوڑ دیا، وقت میں جو عیب مجھ میں اور آپ میں رکھے گئے ہیں، ان عیبوں کے ساتھ مرنے والا جب دوبارہ اٹھایا جاتا ہے تو عیب کے اندر ہی ہوتا ہے۔ بے عیبی تو اسے وقت میں حاصل نہیں ہوئی، بے وقتی کی بے عیبی یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد اخلاص میں جو بے عیبی ہے، ہوئے ہوئے وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ وہ تو بے عیبی اللہ پروردگار اور اللہ کے بندے کی ہے، جو اللہ پروردگار کو حاصل ہے اور اللہ کے بندے کو حاصل ہے۔ مخلصین فیہا، کہ جو اخلاص پا گیا ہے، اس میں اخلاص والا ہو گیا ہے، اس کی تو بات ہی بڑی اونچی ہے۔ وہ تو وہ ہے جو دنیا میں محبت اللہ کی نہ ہونے کی وجہ سے عذاب میں پڑا ہوا ہے۔ یہ عذاب ہے، عذاب میں پڑا ہوا ہے، اور جب جہنم میں جاتا ہے تو پشیمانی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب ادھر پشیمانی کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ اور جنت میں جاتا ہے تو جنت کے لمحات پر حسرت کرتا ہے۔ جنت میں بھی جا کر حسرت، ہاں جنت میں بھی جا کر اپنے لمحات پر
حسرت کرتا ہے کہ اگر یہ میرے لمحات اس بے عیبی کے حصول میں گزر جاتے جس نے مجھے اخلاص، اللہ والا معاملہ، اللہ کے بندے والا معاملہ، وہ بے عیبی مل جاتی، ہوئے ہوئے میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ جنت میں جا کے بھی حسرت کرتا ہے کہ یہ میرے لمحات اگر ایسے گزر جاتے تو کیسا تھا۔ جہنم میں جا کر پشیمانی ہے، جنت میں جا کر حسرت ہے، افسوس ہے، اور دنیا کے اندر محبت کے حصول میں ناکام ہونے پر عذاب ہے۔ ہمارا عمل محبت ہونا چاہیے، اللہ اللہ، اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ ہمارا جینا مرنا دونوں بے عیبی ہونا چاہیے، بے عیبی بے وقتی والی ہونی چاہیے، اور دوبارہ اپنے اللہ کے حضور پہنچنا پشیمانی جہنم میں داخل ہو کر نہیں ہونی چاہیے، اور جنت میں داخل ہو کر حسرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرے لمحات ویسے ایسے ایسے گزر جاتے ہیں تو آج میں جنت میں حسرت تو نہ کرتا، یہ ایسی ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تب کرتا ہے جب میں اور آپ کرتے ہیں، حکم اس کا ہوتا ہے، تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، عمل میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔ دیکھ لو، یہ ہے وہ بات۔ جب عمل محبت کا ہو جائے تو وقتی بے عیبی جو ہے، وقت والا عیب جو ہے، وہ بے عیبی میں چلا جاتا ہے۔ یہ بے عیبی جو بے وقتی میں ہے، یہ علمی بے عیبی ہوتی ہے، علم آ جاتا ہے، عیب نہیں رہ جاتا۔ یہ ہے جو جہنم کی پشیمانی سے بچاتا ہے، یہ ہے جو جنت کی حسرت میں داخل ہونے نہیں دیتا، پہلے سے ہی اسے وہاں پہنچا دیا ہوتا ہے۔ جس کا علم ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ معلم مزکی ہوتا ہے اسی کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو جنت کا ساتھ نہیں پہلے ملتا، اللہ اور اللہ کے نبی کا ساتھ ملتا ہے، اسے کوئی حسرت نہیں ہوتی، اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ پشیمانی کی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، اسے تو اللہ نے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا کر جنت میں داخل کر دیا ہے، اور جنت کی حسرت جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کی ہے۔ اگر کوئی فدخلی فی عبادی، اللہ پروردگار کے حضور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اب اللہ کے بندے کے پاس چلا جاتا ہے، اب جنت کی حسرت وہ کدھر کرتا ہے؟ وہ تو جنت کو بڑا کرتا ہے، جنت اس سے تماشے لیتی ہے، اور اس کی جنت اللہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ بچے کی جنت کون سی ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے کہ کوئی دنیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی بڑی جنتیں آپ نے دیکھی، بعد میں آ کر تو جنت آپ کو پہلی کون سی نظر آئی تھی؟ ماں جنت ہے، پہلی جنت جو پہلا ہے اللہ کا بندہ، وہی جنت ہے۔ دوسری جنتوں میں جا کے جب کوئی اللہ پروردگار جنت، اللہ کا بندہ جو جنت اس سے ملتا ہے تو اب حسرت افسوس ہوتا ہے کہ یار وہ میرے لمحات، وہ میری حسرتیں، وہ میری ساری آنیاں جانیاں جنت میں، ہائے ہائے، افسوس ہے اس پر۔ وقت میں بے عیبی اسے ملی ہے جس کا وقتی عیب جو ہے وہ اللہ نے دھو دیا ہے۔ بے وقتی میں بے عیبی اسے ملی ہے جسے اللہ کے بندے نے تعلیم کے اندر جو چاہا وہ ہو گیا ہے، وہ علم الہی ہے۔ محبت نہیں ہے اس نے چاہی، محبت اس نے کی ہے۔ اللہ سے محبت کی، اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کے بندے سے محبت کی، اللہ کے بندے کے پاس چلا گیا۔ اللہ کے بندے نے اپنا حکم بتایا کہ تو محبت میں میرے پاس آ گیا، یہ لے میرا یہ حکم، اس پر اب عمل کیا کر، یہ لے میری تعلیم، اب اس کے مطابق تو مجھ سے محبت کرنے آیا، اب محبت کر لے۔ قبول کر لیا ہوتا ہے، اللہ نے اسے قبول کر لیا ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے اسے قبول کر لیا ہوتا ہے
کہ تجھے میں نے قبول کر لیا، آ جایا کر۔ وقت میں بے عیبی اسے ملی ہے جسے اللہ پروردگار نے اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اب وہ عمل جب بھی کرے گا اس کا ظاہری عمل ہوگا، حقیقت میں وہ محبت کا عمل ہوگا۔ یہ بے عیبی ہے، ورنہ عیب والے کا عیب ہی ہوتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتا ہے اور کر سکتا ہے؟ عیب والے نے کیا کرنا ہے؟ عیب ہی کرنا ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وقتی عیب جو ہے میرا دھل جائے، پاک اور صاف ہو جائے، جب تک مجھے وقت ملا ہوا ہے اس میں وقتی عیب ہوتا ہے، میرے میں اور آپ میں وہ وقتی عیب ہے۔ یہ دھل جائے وہ کیا کرے؟ محبت کا عمل کرے، اس کے علاوہ عمل نہ کرے، ورنہ عیب میں پڑا رہ جائے گا۔ کیونکہ یہاں کی بات اور ہے، یہاں کی بات یہ ہوتی ہے کہ 1000 بار محبت کا عمل کرے، اس میں ایک بار بھی غیر محبت کا عمل کرے تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ غیر عمل کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت ماں کے ساتھ ہو، محبت اللہ کے بندے کے ساتھ ہو، محبت اللہ کے ساتھ، اور بندہ کہہ دے مجھے شیطان کے ساتھ بھی محبت ہے، بھی محبت ہے، بھی صرف کا ہے، کیا کہے؟ بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں عورت بھی ہوں، ایک لمحے کے لیے میں مردہ بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک لمحے کے لیے، اور سمجھانے کے لیے نعوذ باللہ منہ، میں اللہ بھی ہوں، جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے۔ پتہ جو میں کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میرا کہنا جو میں کہتا ہوں واقعی ہو جاتا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی جو کہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ نہیں جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے نا، جو پہلے ہی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بغیر کچھ ہونے کے، بغیر کسی چیز کے وہ کہتا ہے یہ زمین، یہ آسمان پیدا ہو جائے۔ یہ ہے وہ بدیع السماوات والارض، خالق ہونا، بدیع السماوات والارض ہونا، جو کہنا وہ چیز کا پیدا ہو جانا۔ ایتھے آ اپنے نفس سے، اپنے شیطان سے باتیں کر کے کہتا ہے میں خدا ہو گیا، تیری ایسی تیسی تیرے خدا ہونے کی۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ، بڑے بڑے آنے والے منہ میں انگلیاں لے کر بیٹھ گئے تھے، 5 انگلیاں گھی میں تھی، یہ 5 انگلی وہاں چلی گئی جدھر نہیں جانا چاہیے تھا انہیں، لیٹرین دھونے چلی گئی، مت ماری گئی ہے۔ تجھے کیا پتا کہ وقتی بے عیبی اگر کسی کو عطا ہوئی ہے تو وقتی عیب جب تک اس کا نہیں مٹا، یہ عیب والا رہا، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب بھی کہے گا تو یہی کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ظلم ہو گیا مجھ سے، ظلم ہی ہونا ہے۔ آنکھیں تیری عیب میں ہے، کان تیرے عیب میں ہے، زبان تیری عیب میں ہے، یہ بے عیبی بول ہی نہیں سکتی، بے عیبی دیکھ ہی نہیں سکتی، بے عیب کو سن ہی نہیں سکتی۔ عیب نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ بے عیبی آ جائے گی۔ نہیں، وقت میں ایک ہی کام کرنا ہے، محبت کا عمل کرنا ہے۔ یہ بتا دو، اپنے آپ کو بھی بتا دو، یہ ہر بڑے سے بڑے کو بھی بتا دو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ بے عیب سے محبت کرنی ہے کہ حسرت نہ رہ جائے جنت میں جا کر بھی، پشیمانی نہ رہ جائے جہنم کے اندر جا کر،
اور دنیا کے اندر عذاب نہ رہ جائے عمل کر کے، بات ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو تبھی ممکن ہے نا جب موت آئے تو علم کی عطا میں اللہ نے اپنا اور اللہ کے بندے نے اپنا کیا ہو۔ اب اللہ کا اور اللہ کے بندے کا ہو گیا ہے، شاگرد ہے تو تب اس کا ہے، اور جتنا شاگرد کو علم مل گیا ہے تو تب اللہ نبی رسول کا ہے، اب تو ان کا ہے، وہ تیرے ہیں، بات ختم ہو گئی ہے۔ اب تو جنت میں جا کر حسرت نہیں کرے گا اگر میرے یہ لمحات بھی ایسے ایسے گزر جاتے تو آج مجھے جنت میں داخل ہو کے حسرت نہ کوئی رہتی۔ سیدھا اپنے اللہ کے پاس جائے گا، اپنے سائیں جی کے پاس جائے گا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اللہ کے بندوں میں جائے گا، وَادْخُلِي جنتی، اور پھر اللہ پروردگار کے بندوں کی جنت میں تو داخل ہوگا۔ تو یہ جنت جو اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ تو تجھے دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ دو جنتیں ہیں نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ تو تجھے جنت دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے کہ وعدہ اس کا برحق ہے، اور تیری ہو گئی ہے بھائی، وہ تو تیری ہے۔ جب تیری ہو گئی ہے تو تیری ہے، تجھے دی ہے تو ہوئی ہے نا، وہ تو دنیا میں دے دی ہے۔ میں وڑیا نہیں ہے جے، تو نہیں وڑیا ہے جے کہ تو نے اتباع لی ہوئی ہے، اتباع میں تو جاتا ہے، تو ویسے نہیں جاتا جنت میں۔ وہ تو اتباع کی جنت دی گئی ہے نا، حرام میں تو وہ جنت نہیں دی گئی۔ یہاں تو اتباع میں ہے کہ میں نہیں کر جانا جب تک میں ڈیوٹی نہ پوری کر لوں، وہ اتباع کی جنت ہے، وہ دے دی گئی ہے، وہ تیری ہو گئی ہے۔ اور جو عذاب اب دنیا سے فارغ ہو گیا ہے کہ تجھے جنت ایک مل گئی ہے، اور جب دنیا سے تو جاتا ہے بے وقتی میں، تجھے علم کی عطا میں معلم اور اللہ مل جاتا ہے، اس وقت بھی عیب نہیں ہوتا، اس وقت بے عیب ذات ساتھ ہوتی ہے، وہ عطا ہو گیا ہے۔ کون سی جنت؟ دوسری جنت عطا ہو گئی ہے۔ اور جب اللہ کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے تو جو عطا ہو گیا وہ وہاں مل جاتا ہے، وہ دوسری جنت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ بے عیب، اللہ کا بندہ بے عیب بھی مل جاتا ہے، اور تو بھی ان کے ساتھ ہو کے بے عیب ہو جاتا ہے۔ وَلِكِنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ کوئی رہ گیا ہے؟ کس میں یہ ملا ہے؟ وقت میں جب عیب دھل گیا ہے، بے وقتی میں جب عیب دھل گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں جب عیب دھل گئے ہیں، یہ عیب دو دیکھ لو کون کون سے ہیں۔ وقت میں جب عیب دھلتا ہے تو یہ میرا اور شیطان کا عیب ہوتا ہے، میرا اور شیطان کا عیب ہوتا ہے، یہ دھل جاتا ہے۔ شیطان میں عیب جو ہیں وہ حسد، غصہ، بغض، ریا ہے، اور میرے نفس میں جو عیب ہیں وہ عملوں میں عیب، میرے حکم کے خلاف کرنے کے عیب ہیں، انکار کے نہیں ہیں، حکم کے خلاف کے عیب ہیں۔ میرے عیب بھی دھل جاتے ہیں، اور مجھ میں جو شیطان کے عیب ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، بات ہی ختم، عذاب نہیں رہ جاتا۔ یہ کس کا گیا ہے؟ یاد رہے گی نا بار، یہ کس کا گیا ہے؟ یہ اس کا گیا ہے جس نے محبت کا عمل کیا ہے۔ شیطان بلا دیتا ہے، میرا نفس مجھے بلا دیتا ہے، کیوں؟ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہے نا، اور اگر اللہ نہ معاف کرے، اللہ کا بندہ نہ معاف کرے، یہ ہمارا ظلم نہیں معاف ہو سکتا، وہ بلا دیتا ہے۔ آپ نہ بلانا، اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے بلا دیا میں اسے بلا دیتا ہوں، آپ نہ بلانا۔ بس ایک عمل یاد رکھنا کہ سائیں جی نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ عمل جو ہے میرے عیب اور شیطان کے مجھ میں جو عیب ہیں ان کو دھو دیتا ہے۔ وہ کون سا ہے جی؟ محبت کا عمل ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، محبت کا عمل ہے، عیب دھو دے گا، کرتے رہنا، عیب دھو دے گا۔ پھر جب بے وقتی کا وقت آئے گا، اللہ کا بندہ، اللہ پروردگار بے وقتی میں جتنے عیب ہیں جس نے ہمیں بے وقت عیبوں کی وجہ سے
اللہ سے، اللہ کے بندے سے روکا ہوا ہے، دور کیا ہوا ہے، دیکھنا وہ اس وقت بے وقتی کے جتنے عیب ہیں اللہ سارے ہی دھو دے گا۔ اے بھاگ کر اپنے نبی رسول اللہ السلام، اپنے سائیں جی، اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، بھاگ کر پہنچ جاؤ گے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اس بھاگ سے بھی زیادہ وہ بھاگ ہوگی، بس ایسے ہی لگے گا بھاگنے میں یہ گرنے لگا ہے، لیکن وہاں وہ ہاتھ میں لے لیں گے۔ بے عیبی کے عیب جتنے بھی ہیں، جب آخری لمحہ آئے گا جدھر اللہ سبحانہ و تعالی ہر کافر مشرک کے ایمان کی طاقت جو ہے، قبول کرنے کی جو استعداد ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے، ادھر جا کر کیا کرو گے؟ ادھر وہ کلمہ پڑھو گے جو کلمہ دنیا میں نہیں پڑھا ہوگا، وہ کلمہ پڑھو گے جو دنیا میں نہیں پڑھا ہوگا۔ دنیا میں ہم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہاں اللہ ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، وجہ اس کا چہرہ ہوگا، نبی رسول کا چہرہ ہوگا۔ ہم نے جو کلمہ یہاں پڑھا ہے وہاں وہ نہیں، ان کو پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ بے عیبی میں جتنے عیب ہیں سارے اللہ دھو دے گا، علم کی عطا ہو جائے گی۔ یہاں محبت کا عمل عطا ہوگا، وہاں علم کی عطا ہوگی۔ اللہ خود ہوگا، اللہ کا بندہ خود ہوگا، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں جانا ہوگا، جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی، جہنم میں تو جانا ہی نہیں ہوگا کہ پشیمانی ہو، عذاب تو یہاں ہی فارغ کر دیا گیا تھا۔ یہ ہیں وہ باتیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہیں وہ عطائیں جو اللہ ہمیں دے کر خوش ہوتا ہے، ہاں راضی ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ کو راضی کریں جس طرح وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے بندے کو راضی کریں جس طرح وہ خوش ہوتا ہے۔ کامیابی تو اصل میں یہ کامیابی ہے، ورنہ عیبوں میں پڑا شیطان بننا، عیبوں میں پڑا انسان، وہ انسان بننا، یہ تو مزہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ بے عیبی میں پڑھ کر پھر لعنتی ہونا، بے عیبی میں پڑھ کر پھر لعنتی ہونا سے مراد یہ ہے کہ بے عیبی کا وقت جب آ جاتا ہے، بے عیبی کے وقت میں پھر لعنتی ظاہر ہونا، اور یہ کدھر کی باتیں ہیں جو بندہ کرتا ہے؟ اللہ پاک کی رحمت سب سے پہلے فتابعونی کے عمل میں محبت کا عمل ہے، اور اس کے بعد آخری لمحہ آنے تک یہ وقتی عمل جو ہے، جو کہ عمل محبت کا کرنے کا ہے، یہ کرتا رہے، اور جب آخری لمحہ آ جائے تو اللہ کا بندہ اور اللہ پروردگار ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور جن پر کلمہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ کلمہ، پڑھ ان پر کلمہ، اور پہلا کلمہ جو تو نے پڑھا ہے وہ پڑھا تو ان پر ہی ہے نا، اب تو یہ سامنے تیرے آ گئے ہیں، اب تو ان کے ساتھ ہو گیا ہے اور یہ تیرے ساتھ ہو گئے۔ یہ بے وقتی کا کلمہ ہے۔ بے وقتی کا کلمہ پڑھنے سے نا بے وقتی کے جو عیب ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور وقتی کلمہ پڑھنے سے کفر شرک جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے مٹ جاتے ہیں۔ اور بے وقتی کا کلمہ پڑھ کے جب کوئی اپنے یار کی صحبت میں جاتا ہے تو جنت کی حسرتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، کوئی جنت کی حسرت نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ جنت میں جا کر پھر بھی حسرت کوئی کرے تو مجھے نہیں پتا وہ جنت کون سی ہوگی کہ جنت میں جا کی حسرت کی ہے۔ ہاں اللہ کے بندے کی جنت جو اگر وہ بن جائے جو کہ اس کی جنت نہیں ہے تو وہ تو کہے گا یار حسرت ہی ہے مجھے اس جنت پر۔ اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔